اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ وہب بن منبہ یمانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنے کی مدت پوری کر دی تو وہ ان سے اجازت لے کر مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی اور ایک بکری تھی اور عصا تھا جس سے وہ دن میں بکری کے لیے پتے جھاڑتے تھے، اور ایک چکماک تھا جس سے وہ رات کو آگ جلا کر حرارت حاصل کرتے، کیونکہ وہ انتہائی سرد موسم تھا اور برفانی راتیں تھیں۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے مشرف کرنا چاہتا تھا اور ان کو اپنے کلام سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، حتیٰ کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے چکماک نکالا تاکہ اپنے اہل کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آگ روشن کریں۔ اس رات وہ چکماک نہ جل سکا اور وہ اس کو جلانے کی کوشش میں تھک گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے فرمایا، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے راستہ کی کوئی نشانی پاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے پاس انگارہ لے کر آتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو آگ نظر آئی تھی وہ کوئی اور چیز ہوتی اور وہ اس سے اپنے وعدہ کے مطابق انگارہ نہ لا سکتے، تو انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے فرمایا، شاید میں تمہارے پاس اس سے انگارہ لے آؤں۔ وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو وہ تھوڑی دور چلے، حتیٰ کہ آگ کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ بہت عظیم الشان آگ تھی جو ایک سرسبز درخت کی شاخوں سے بھڑک رہی تھی، اور آگ کے بھڑکنے سے درخت جلنے کی بجائے اور زیادہ سرسبز ہو رہا تھا اور اس کا حسن اور زیادہ نکھر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ ایسی آگ ہے کہ اس سے انگارے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ وہ وہاں پر حیران کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں یہیں پر کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ وہ اسی کیفیت میں تھے کہ اس درخت سے عمودی شکل میں آسمان کی جانب ایک نور بلند ہوا جو سورج کی شعاع کی مثل تھا اور اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ اسی خوف اور دہشت کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے کہ درخت سے ایک بلند آواز آئی، یا موسیٰ۔ جب درخت سے ندا کی گئی، اے موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے فوراً جواب دیا، لبیک۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو کس نے پکارا ہے، لیکن ان کو اس آواز سے انس ہو گیا، اس لیے انہوں نے بار بار لبیک کہا۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں اور میں آپ کی جگہ کو نہیں دیکھ رہا۔ آپ کہاں ہیں؟ فرمایا، میں تمہارے اوپر ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے قریب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ کلام سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام ان کے رب عز و جل کے سوا اور کسی کا نہیں ہے، سو انہوں نے اپنے رب پر یقین کر لیا۔ پس انہوں نے کہا، اے میرے معبود، میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا تیرے کسی رسول کا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، بلکہ میں ہی تم سے کلام کر رہا ہوں، تم میرے قریب ہو جاؤ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں پر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کندھے کپ کپا رہے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل مضطرب تھا، حتیٰ کہ وہ اس درخت کے قریب کھڑے ہو گئے جس سے ندا آئی تھی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔